بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے جملہ فعلیہ کے بارے میں۔ وہ جملہ جس کا پہلا جز فعل ہو جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ فار ایگزامپل قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب اس جملے کا پہلا جز یعنی کتبہ چونکہ فعل ہے، لہذا یہ جملہ جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ یہ ویورز، فعل معروف کے بعد آنے والا اسم فاعل اور فعل مجہول کے بعد آنے والا اسم نائب الفاعل کہلاتا ہے۔ فار ایگزامپل ضرب زید، یعنی زید نے مارا۔ اب اس مثال میں ضرب چونکہ فعل معروف ہے، اس کے بعد آنے والا اسم فاعل کہلائے گا۔ اسی طرح ضرب زید، یعنی زید مارا گیا۔ اب اس مثال میں ضرب چونکہ فعل مجہول ہے، لہذا اس کے بعد آنے والا اسم نائب الفاعل کہلائے گا۔ یہ ویورز، فعل کے بعد ایسا کوئی اسم موجود ہو جو فاعل یا نائب الفاعل بن سکتا ہو تو اسی اسم کو فاعل یا نائب الفاعل بنائیں گے۔ لیکن اگر فعل کے بعد کوئی ایسا اسم موجود نہ ہو تو فعل کے اندر موجود ضمیر کو اس کا فاعل بنائیں گے۔ فار ایگزامپل الولد نصرہ۔ اب اس مثال میں نصرہ فعل کے بعد کوئی اسم موجود نہیں، لہذا نصرہ کے اندر موجود ہوا ضمیر کو نصرہ فعل کا فاعل بنائیں گے، جو کہ الولد کی طرف لوٹے گی اور الولد اس کا مرجع کہلائے گا۔ اسی طرح الولد نصرہ، اس مثال میں نصرہ فعل مجہول کے بعد بھی کوئی اسم موجود نہیں، لہذا اس میں موجود ہوا ضمیر کو نائب الفاعل بنایا جائے گا، جو الولد کی طرف لوٹے گی اور الولد اس ضمیر کا مرجع کہلائے گا۔ یہ ویورز، فعل کے بعد کوئی اسم ظاہر موجود ہو، یعنی فعل کے بعد کوئی اسم موجود ہو تو فعل ہمیشہ واحد لایا جائے گا۔ اس قاعدے کو 3 مثالوں سے سمجھتے ہیں: قام مسلم، قام مسلمانی اور قام مسلمون۔ اب پہلی مثال میں مسلم واحد ہے، دوسری مثال میں مسلمانی تثنیہ ہے اور تیسری مثال میں مسلمون جمع لایا جا رہا ہے۔ لیکن تینوں مثالوں میں فعل واحد لایا گیا ہے، کیونکہ فعل کے بعد اسم موجود ہے، لہذا اسی کو اس کا فاعل بنایا جائے گا اور فعل واحد لایا گیا ہے۔ اور اگر فعل کے بعد کوئی ایسا اسم موجود نہ ہو تو فعل اپنی ضمیر کے مرجع کے مطابق لایا جائے گا۔ اس قاعدے کو بھی 3 مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے الولد نصرہ، الولدانی نصرا اور الاولاد نصروا۔ اب پہلی مثال میں فعل کے بعد کوئی اسم موجود نہیں اور اس کی ضمیر کا مرجع الولد واحد ہے، لہذا نصرہ واحد لایا گیا، اور الولدانی نصرا میں نصرا فعل کے بعد بھی کوئی اسم موجود نہیں، لہذا اس کو اس کی ضمیر کے مرجع کے مطابق تثنیہ لایا گیا، اور اس نصرا فعل میں الف ضمیر کا مرجع الولدانی ہے، اور الاولاد نصروا میں نصروا کی واو ضمیر کا مرجع چونکہ الاولاد ہے جو کہ جمع ہے، لہذا فعل کو بھی جمع لایا گیا ہے۔ یہ ویورز، مفعول عموماً فعل اور فاعل کے بعد لایا جاتا ہے، جیسے اکل زید خبزا۔ اب اس مثال میں اکل فعل پہلے ہے، پھر زید فاعل ہے اور خبزا مفعول بن رہا ہے، جو کہ فعل اور فاعل کے بعد لایا گیا ہے۔ لیکن بعض مرتبہ مفعول فعل اور فاعل سے پہلے لایا جاتا ہے، جیسے خبزا اکل زید، لیکن فاعل کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا، فاعل ہمیشہ فعل کے بعد لایا جائے گا۔ یہ ویورز، فاعل مضاف یا موصوف بھی ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل ضرب ولد زید۔ اب اس مثال میں ولد زید کے لیے مضاف بھی بن رہا ہے اور ضرب کا فاعل بھی بن رہا ہے۔ اسی طرح شرب ماء عذب، یعنی میٹھا پانی پیا گیا۔ اب اس مثال میں ماء عذب کے لیے موصوف بھی بن رہا ہے اور شرب فعل کا نائب الفاعل بھی بن رہا ہے۔ سو ڈیئر ویورز، اس ویڈیو میں ہم نے جانا جملہ فعلیہ کے بارے میں۔ آج کے لیسن کے بارے کوئی سوال یا اشکال ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنے خیالات کا اظہار اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔